اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنابت کے احکام، انسان دو چیزوں سے انسان جنب ہو جاتا ہے، ایک جماع سے اور دوسرا منی سے۔ جماع یعنی میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے بعد ان پر جنابت کے احکام جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ منی سے، منی چاہے نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، چاہے شہوت یا بغیر شہوت کے ہو، اس پر بھی جنابت کے احکام جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے کہ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ رطوبت منی کے حکم رکھتی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اندر اگر تین علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ منی کا حکم رکھتی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ نکلی ہو، دوسرا یہ ہے کہ اچھل کر، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد جسم میں، بدن میں سستی محسوس ہو، تو یہ منی کا حکم رکھتی ہے۔ اب یہ ہے کہ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب عمل ہے، اور اب اگر وہ پیشاب نہیں کرتا اور غسل کر لیتا ہے تو غسل کے بعد کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت ہے، تو اس کا غسل بھی باطل ہے، اور اس نے جو عبادت انجام دی ہے وہ عبادت بھی باطل ہے۔ اس لیے مستحب ہے کہ منی خارج ہونے کے بعد غسل سے پہلے پیشاب کرنا چاہیے، اور اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے اور خارج نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ خواب میں جو ہے وہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواب دیکھ رہا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوتی، یعنی جب وہ بیدار ہوتا ہے تو منی خارج نہیں ہوئی تو اس پر بھی غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ ہے جنابت کے احکام۔